معزز سامعین، ساری تعریفیں اللہ احکم الحاکمین کے لیے اور بے شمار درود و سلام نبی مکرم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ آج کے خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے وہ ہے فتنوں والا دور اور اس سے بچنے کا تدارک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ نے فرمایا ستکون فتن، زمانہ ایک آئے گا جس میں فتنے ہوں گے، آزمائشیں ہوں گی۔ القاعد فیہا خیر من القائم، بیٹھا ہوا کھڑے سے بہتر ہے۔ والقائم فیہا خیر من الماشی، چلنے والے سے کھڑا آدمی بہتر ہوگا۔ والماشی فیہا خیر من الساعی، اور بھاگنے والے سے چلنے والا آدمی بہتر ہوگا۔ من تشرف لها تستشرفه ومن وجد ملجا او معاذا فلیعذ به، فرمایا کہ جو اس کی طرف بڑھے گا، اسے دیکھنے کی کوشش کرے گا تو یہ بھی اس کے قریب آ جائے گا، اور جو پناہ گاہ ڈھونڈے گا، پناہ گاہ جو ہے پا لے گا کوئی، تو یا جہاں پناہ اسے مل سکے تو اسے چاہیے کہ وہ اس پناہ گاہ میں چھپ جائے۔ یہ حدیث گویا کہ ہمارے ہی زمانے کی جو ہے عکاسی کر رہی ہے، جس کے اندر فتنے جگہ جگہ پر ہیں۔ کہیں انکار سنت، حدیث کے انکار کا فتنہ ہے، کہیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین ہونے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے، اور کہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہیں اللہ احکم الحاکمین نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دے دی اور ان سے راضی ہو گیا، قرآن نے گواہی جن کے بارے میں دی، ان کے عقائد، ان کی صحابیت کے بارے میں، ان کی ولایت کے بارے میں، ان کی للہیت کے بارے میں شکوک و شبہات اور ان کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں۔ اس سے بڑھ کر ایک الحاد کا نیا فتنہ ہے جس میں دین سے دوری ہو رہی ہے۔ نوجوان نسل جو ہے وہ ہمارے مسلمات جو عقائد کے اندر ہے، جس کے بغیر ایک مسلمان نہیں رہ سکتا، ان کا انکار کیا جا رہا ہے۔ اسلامی قوانین جو ہیں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور دھجیاں بکھیری جاتی ہیں اسلامی دساتیر اور قوانین کی۔ تو یہ پرفتن دور جو ہے اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور جو لوگ ان فتنوں کا شکار ہوتے ہیں ان کی بھی وضاحت کی اور مثال کے ساتھ بتایا۔ فرمایا تعرض الفتن، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں ہے، تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، فتنے جو ہیں وہ چٹائی کے تنکوں کی طرح جو ہے بندے کے اوپر پیش کیے جاتے ہیں۔ فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاء، کسی بھی دل کے اندر وہ فتنہ داخل ہوتا ہے تو سیاہ ایک اس میں نقطہ لگ جاتا ہے، اور جو بھی دل اس کا انکار کرتا ہے اس میں سفید نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ دو دل بن جاتے ہیں، ایک سیاہ دل اور ایک سفید دل۔ سفید جو ہے وہ صفا، جیسے آسمان بالکل صاف ہو اور اس میں کوئی بادل نہ ہو، ایسی چیز جس میں کسی قسم کا داغ نہ ہو، اس طرح صاف دل، اور اسے کوئی فتنہ جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک زمین و آسمان ہے۔ اور دوسرا دل اسود مربادن کالکوز مجخیہ، ایسا ہو جاتا ہے جیسے الٹا برتن ہے، کالا سیاہ الٹا برتن اگر ٹیڑھا کر دیا جائے اس میں کوئی چیز رہتی نہیں، جو بھی ڈالیں گے وہ گر جائے گا۔ لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا، نہ یہ نیکی کو پہچانے گا دل اور نہ ہی کوئی منکر کام کا انکار کرے گا، یہ میت ہے، یہ دل مردہ ہو چکا ہے۔ الا ما اشرب من ہوا، ہاں جو اسے پسند ہوگی چیز اس کے بارے میں بات کرے گا، مطلب کی بات کرے گا، لیکن دین کے بارے میں منکر اور گناہ کا کام جو ہے وہ انکار نہیں کرے گا اس کا۔ تو اندازہ کریں ابھی انسان کو اس فتنے کے دور میں کیسے بچنا ہے۔
کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا صحیح مسلم کے اندر فرمایا بادروا بالاعمال، اے لوگوں عملوں کے اندر جلدی کرو. فتنن کا قطع اللیل المظلم، زمانہ آنے والا ہے جس میں ایسے فتنے اور آزمائشیں ہوں گی جیسے اندھیری رات ہے. یصبح الرجل مؤمنا، صبح آدمی مومن ہے. ویمسی کافرا، رات ہوگی تو وہ کافر ہو چکا ہوگا. ویمسی مؤمنا، رات ہوگی تو وہ مومن ہے. اور صبح ویصبح کافرا، صبح ہوگی تو کافر ہوگا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنا دین وہ بیچ دے گا دنیا کی حقیر سی چیز کے لیے. آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو شیعہ لکھوا دیتے ہیں بینک کے اندر. کتنے ایسے لوگ ہیں ایمبیسیز کے اندر ویزا جب اپلائی کرنا ہوتا ہے یورپی ممالک میں تو اپنے آپ کو قادیانی شو کر دیتے ہیں، نبوت کا ہی انکار کر دیتے ہیں، آپ کے خاتم النبیین ہونے کا، صرف دنیا کی خاطر. دنیا کی خاطر جھوٹی قسم کھا جاتے ہیں. تو دین بیچ دیا جائے گا. اور آپ نے فرمایا وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَتَجَارَى بِهِمُ الْأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ لَا يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلَا مِفْصَلٌ إِلَّا دَخَلَهُ. فرمایا کہ ایسی امت آئے گی، ان کی خواہش نفسیانی، نفسی خواہشات جو ہیں وہ ایسی ہوں گی جیسے ایک بیماری ہے. کتے کو اگر کوئی جانور، کتا کسی جانور کو کاٹ لے تو اسے ایک بیماری لگ جاتی ہے جو اس کے ہر نس اور ہر شریان کے اندر وہ بیماری کے اثرات چلے جاتے ہیں. فرمایا اس طرح اہواء اور بدعتیں اور غیر الہاد جو ہے اس کی ایک ایک نس میں چلا جائے گا. لا يبقى منه عرق ولا مفصل الا دخله. آپ 100 دلیلیں اس کے سامنے رکھیں، قرآن کی آیات رکھیں، احادیث مصطفیٰ رکھیں، وہ کہے گا جی میرے بزرگوں کو پتہ نہیں تھا کیا یہ ساری دنیا غلط کر رہی ہے؟ ہمارے تو باپ دادا یہی کرتے آ رہے ہیں، پورا ملک کیا غلط کر رہا ہے؟ یہ دلائل ہیں. بدعت، خرافات، شرک عام ہوتا جا رہا ہے، اور یہ ہماری جاہلیت کی وجہ ہے، دین سے دوری کی وجہ ہے کہ کہیں وہ دیگ کو کھینچنے والا جو ہے نا نشان پڑ جاتا ہے تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کا نشان ہے، اور لوگ بسیں بھر بھر کے جا رہی ہیں وہاں پہ. یہ چند سال پہلے ہوا معاملہ. میں مدینہ میں رہتا ہوں، مدینہ کے پاس جو ہے تبوک کے رستے میں وہاں پر ایک کنواں، وہاں پہ ایک چشمہ تھا. وہاں پہ کچھ پاکستانیوں نے وہاں پہ کیا کیا، کہنے لگے یہاں اللہ کے نبی کے پاؤں کا نشان ہے، اور وہاں لوگ جانے لگے دھڑا دھڑ. حکومت کو پتہ چلا، انہوں نے پابندی لگائی، پکڑا ان کو. اسی طرح جو ہے طائف کے قریب نبی علیہ السلام کی والدہ جنہوں نے رضائی جو ماں تھی، وہاں پہ ایک درخت تھا، لوگ وہاں زیارتوں کے لیے چلے گئے، نام لکھنے لگ گئے، نمازیں پڑھنے لگ گئے. حکومت کو پتہ چلا تو وہاں بلڈوزر پھیر کے صفائی کر دی. تو جہاں کوئی اثر نظر آتا ہے ہمارے لوگ وہاں ماتھا ٹیکنے شروع کر دیتے ہیں. تو یہ دین سے دوری ہے. دین ایک مقاصد کے لیے آیا کہ اعلیٰ کلمت اللہ، انسانیت کو معراج پر پہنچانے کے لیے آیا. اللہ کے احکامات جو ہیں اس میں کوئی ظلم نہیں ہے، بلکہ وہ خالق ہے، وہ کریٹر ہے، بنانے والا انسان کو اللہ تعالیٰ، اور اس نے بنانے کے ساتھ ہمیں ایک بک بھی دی ہے، ساتھ میں قرآن دیا ہے کیسے زندگی گزارنی ہے. ہر دور میں کتابیں آئی، فائنل ایڈیشن قرآن ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن بے شک رہنمائی کرتا ہے اس چیز کی جو سب سے سیدھا رستہ ہے. دنیا کے دانشور، مفکر، مدبر اکٹھے ہو جائیں اور اپنا ذہن جو ہے وہ لگائیں، PhD اسکالر اکٹھے ہو جائیں تو وہ نظام، وہ قانون، وہ اصول، وہ ضوابط، وہ قواعد مرتب نہیں کر سکتے جس میں انسانیت کی ترقی ہے، اس کے اخلاق کی ترقی ہے، اس کی معاشرتی ترقی ہے، اس کی معیشت کی ترقی ہے، اور انسانی تہذیب کی ترقی ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات میں ہے. کیونکہ اللہ کا علم اتھینٹک ہے، اللہ کا علم یقینی ہے، اور بندے کا علم شکوک و شبہات ہے. آج ایک مفروضہ ہوتا ہے، سائنس کے اندر ایک ایجاد ہوتی ہے،
ایک کلیہ اور قانون بنتا ہے اور چند سالوں بعد اسے نفی کر دی جاتی ہے کہ یہ غلط تھا اور یہ درست ہے. لیکن اللہ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز کو جب نازل کیا تو آغاز میں یہ کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ادنا سا بھی شک نہیں ہے، نہ اس کی علمیت کے اندر نہ اس کی حقانیت کے اندر. 1400 سال گزر گئے، ایک زیر زبر کا فرق نہیں پڑا، ایک حرف بھی کوئی اس میں تبدیل نہیں کر سکا. یہ سب سے بڑی برہان، سب سے بڑی دلیل ہے اس دین کے سچا ہونے میں. کوئی بھی دنیا کی کتاب پیش نہیں کر سکتا جس کا ایڈیشن بدلے اور وہ ویسے ہی رہے، اس میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں، اغلاط آ جاتی ہیں، سوائے اس کتاب عزیز کے قرآن مجید کے. تو یہ فتنے آئیں گے اور ان فتنوں میں بچنا کیا ہے؟ اللہ کے دین کے طرف لوٹ کر، اللہ کے دین کی طرف اور اس عقیدے کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے. جب ہمارا عقیدہ کمزور پڑتا ہے، اللہ پر ایمان کمزور ہوتا ہے، ہم فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں. ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی انسان ڈٹ جاتا ہے فتنوں کے مقابلے میں. اور قرآن عزیز جو ہے اللہ کی کتاب، اس کو پڑھنا تدبر کے ساتھ، فہم کے ساتھ، معانی کے ساتھ، تو پھر اس سے تبدیلی آتی ہے انسان کے اندر، یہ تربیت ہوتی ہے انسان کی، ایمان مضبوط ہوتا ہے. سورہ بقرہ لے لیں آپ، اللہ تعالیٰ نے اس میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ذکر کیا. سب سے بڑا جو شبہ تھا قریش مکہ کا، اور آج تک رہتی دنیا کے اندر کہ انسان مر جائیں گے تو دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے. ہمیں بھی اگر یہ پختہ یقین ہو کہ دوبارہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دہ ہونا ہے، تو پھر ہم بھی ڈر جائیں گے، اپنے معاملات کو سدھار لیں گے. جب یہ ایمان کمزور ہوتا ہے تو ہم دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے دین کو بیچ جاتے ہیں، دین کو چھوڑ دیتے ہیں، دین سے غافل ہو جاتے ہیں. صرف یہ دنیا جو ہمیں نظر آتی ہے حلوۃ النظرہ، جیسے حدیث میں ذکر ہے کہ یہ سرسبز اور میٹھی نظر آنے والی، اور ہم آخرت کو بھول جاتے ہیں جو ہمیشہ جہاں رہنا ہے اور ہمیشہ کی زندگی ہے، ابدی اور سرمدی زندگی ہے، نعمتوں سے بھرپور اور مسرتوں سے معمور وہ زندگی جو ہے اس سے غافل ہو جاتے ہیں. اور قرآن نے اسی کو اس انداز میں بتایا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون. یہ دنیا کی زندگی کو تو جانتے ہیں، اس کے سارے معاملات انہیں پتہ ہے، لیکن آخرت کے معاملے سے یہ غافل ہیں، آخرت کا علم نہیں، آخرت سے دور ہیں. دنیا کے لیے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت کی زندگی بہترین ہے اور ہمیشہ اور باقی رہنے والی ہے. قرآن ہماری تربیت کرتا ہے. سورہ بقرہ کے اندر کیا ذکر ہے؟ واقعہ گائے کا واقعہ ہے، اسی لیے اسے سورہ بقرہ کہا جاتا ہے. عربی زبان میں گائے کو بقرہ کہا جاتا ہے. بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم گئی، قاتل کا پتہ چلانا ہے، کون ہے قاتل. موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے بات کی، کلیم اللہ تھے، اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، اور یہ ایک امتحان تھا، قوم آزمانا چاہتی تھی موسیٰ علیہ السلام کو. اللہ تعالیٰ نے کہا گائے کو ذبح کرو. وہ لمبی کہانی ہے کہ انہوں نے پوچھا گائے کا کون سا رنگ ہو، گائے کیا کرتی ہو، جوان ہو، بوڑھی ہو. اللہ تعالیٰ ویسے ہی جیسے سوال مزید کرتے گئے، اللہ کی طرف سے سختی آتی گئی، حتیٰ کہ بڑی مہنگی گائے انہیں ملی، اور حکم یہ ہوا کہ گائے کو ذبح کر کے اس کا ٹکڑا جو ہے مردہ کو لگاؤ گے تو وہ جی اٹھے گا، جاگ جائے گا اور بول پڑے گا کہ فلاں میرا قاتل ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب گائے کو ذبح کیا، اس کا ٹکڑا گوشت کا لگایا، تو قاتل بول پڑا اور بول کے اس نے بتایا کہ فلاں نے مجھے قتل کیا ہے. یہ کہاں واقعہ ہے؟ قرآن مجید کے اندر ہے، جہاں کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے، اللہ کی طاقت کا مظہر ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مردہ کو زندہ کیا. قوم نے بھی مشاہدہ کیا، اور ہم جب پڑھتے ہیں اس کو تدبر کے ساتھ ہمیں بھی سمجھ آتی ہے. اسی سورہ بقرہ میں آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے. ایک بستی سے گزرے تو کہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، شاید اللہ دوبارہ اس بستی جو اجاڑ ہے اور برباد ہو چکی ہے دوبارہ زندگی آئے اس میں. فاماتہ اللہ 100 عام،
اللہ نے 100 سال کے لیے جو ہے سلا دیا، 100 سال۔ ثم بعثہ، پھر دوبارہ اٹھایا اور پوچھا کم لبثت، کتنا سوئے، کتنا آرام کیا؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، کہنے لگے میں تو دن کا ایک حصہ یا ایک دن سویا ہوں۔ 100 سال سویا رہا بندہ، اور اس کے احساسات کیا ہیں؟ ایک دن کا کچھ حصہ یا ایک دن سویا رہا۔ اور یہی حال ہوگا جب قبروں سے اٹھیں گے تو کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں اٹھایا ہے؟ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس نے ہمیں بیدار کر دیا اپنی قبروں سے؟ اچانک جو ہے سامنے ہوگا، فبصرک اليوم حدید، آنکھیں تیز ہو جائیں گی کہ یہ واقعی یہ کیا ہو گیا، یہ قیامت برپا ہو گئی، بندہ حیران رہ جائے گا۔ اور کہیں ذکر آیا کہ انسان ان پتنگوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے قیامت کے روز، مدہوش ہوں گے، اور عورتیں اپنے بچوں کو گرا دیں گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا رَضَعَتْ، اور دودھ پلانے والی جو عورتیں ہیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، وہ یہ حال ہوگا قیامت کا۔ تو یہاں پہ 100 سال سوئے رہے، اللہ نے پوچھا تو کہا اتنا، فرمایا بل لبثت 100 عام، 100 سال سوئے رہے ہیں عزیر۔ دیکھو اپنے کھانے کو، یہ سورہ بقرہ کے اندر ذکر ہے، کھانے کو دیکھو تازہ تازہ، جیسے گرم تھا ویسے ہی، نبیذ تھا وہ خراب نہیں ہوا، 100 سال تک کھانا ویسے رہا محفوظ۔ آج تک دنیا کی کوئی ایسی فریج نہیں ہے جو 100 سال تک کسی چیز کو محفوظ رہے، ویسے تازی رہے۔ گدھے کو دیکھا تو ہڈیاں بکھری پڑی ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا، اور وہ جو ہے گدھا جو ہے کھڑا ہو گیا اور زندہ ہو گیا۔ قوم میں آئے، قوم حیران رہ گئی، پہچان نہیں رہے، مر گئے پرانے لوگ، کوئی بوڑھے تھے بزرگ، انہوں نے کہا کہ ان کی 2 نشانیاں تھیں، عزیر تورات کے حافظ تھے، اور دوسرا یہ کہ مستجاب الدعوات تھے۔ دونوں چیزیں جب ان میں پائی گئیں تو انہوں نے پہچان لیا عزیر علیہ السلام کو۔ تو اندازہ کریں یہ بھی اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا۔ جب ہم یہ پڑھتے ہیں، اللہ کی قدرت کا یہ مشاہدہ کرتے ہیں، تو ایمان مضبوط ہوتا ہے بندے کا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر سورہ اسی کے فوراً بعد ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب ارینی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب مجھے دکھاؤ کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ قال اولم تؤمن، اللہ تعالیٰ نے کہا ایمان نہیں لاتے ابراہیم؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، کہا ایمان تو ہے لیکن دلی اطمینان ہو جائے۔ قال فخذ 4 من الطیر فصرهن الیک، کہا 4 پرندے لو، انہیں مار کر تم انہیں پہاڑوں کے اوپر رکھ دو۔ فصرهن الیک ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن یاتینک سعیا، پھر ان کو بلاؤ وہ اڑتے ہوئے آئیں گے۔ اور جان جو کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، غالب ہے اور حکمت والے ہیں۔ تو دیکھا، مشاہدہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے، اور ہم نے پڑھ کر یقین کیا اور ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ واقعی مرنے کے بعد زندگی عطا کرنے والے ہیں۔ تو جتنا ایمان بالغیب مضبوط ہوگا اتنا ہی ہمارا اللہ پر ایمان بالغیب کے ساتھ ہمارے اعمال پختہ ہو جائیں گے، ہم فتنوں سے بچ جائیں گے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، لوگو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر 2 چیزوں کو تھام لوگے، اللہ کی کتاب اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ 2 تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لوگوں کی تشریحات، لوگ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، سب سے بہترین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اور آپ کی بات سے سچی بات کسی کی ہو نہیں سکتی۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی جو بھی بات کرتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ قرآن میں اور حدیث میں یہی فرق ہے، قرآن متلو ہے، یہ اللہ کے الفاظ ہیں، من جانب اللہ ہے، اور تلاوت کرنے سے ثواب ملتا ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اور حدیث جو ہے یہ بھی اللہ کی وحی ہے، لیکن یہ کلام، گفتگو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، لیکن معنی، مفہوم رب کی طرف سے ہے۔ اس لیے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ،
جو رسول دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکے اس سے رک جائیں۔ ہم دیکھیں کہ کیا ہمارا معاملہ ایسا ہی ہے؟ ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے کاروبار کے اندر، ہمارے لین دین کے اندر، ہمارے شب و روز، بس مسجد میں کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، سارے مسلمان نہیں پڑھتے نماز، اور جو نماز پڑھتے ہیں ان میں بھی کتنے فیصد ہیں جو دین پہ پورا چلتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پورے کے پورا انسان کس طرح داخل ہوتا ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اپنے نوجوان ایک غلام سے ناراض ہو جاتے ہیں، اس نوجوان کو کہتے ہیں اللہم لعن، کہنا تھا اللہم لعن، اللہ کی تجھ پر لعنت ہو، لیکن رک گئے، عین پہ رک گئے اور کہنے لگے انہا کلمۃ لا ارید ان اقولہا، یہ وہ کلمہ ہے کہ میں زبان پہ نہیں لانا چاہتا۔ جب ایمان دل کے اندر ہوتا ہے تو زبان رک جاتی ہے ہر اس کلمے سے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ لعنت ایک دفعہ کسی کو بھیجیں، اگر وہ بندہ مستحق نہیں لعنت کا تو واپس آ جاتی ہے بندے پہ، اور جس پہ لعنت آ جائے اسے چاہے وہ جانور بھی کیوں نہ ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ رکھنا پسند نہیں کرتے۔ لعنت کس پہ ہوئی تھی؟ شیطان پہ ہوئی تھی۔ یہ کبیرہ گناہ ہے کسی کو لعن تان کرنا، کہ تم پہ لعنت ہو۔ اور یہ پنجابی میں تو بڑا ہی افسوسناک بات ہے کہ وہ ایک نہیں، پوری 1,00,000 لعنت بھیجتے ہیں، اور اگر وہ واپس آ جائے وہ بندہ لعنت کا مستحق نہیں تو اس کی زندگی برباد ہو گئی۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام تھے، ابو داؤد کے اندر روایت ہے کہ ایک اونٹنی کو ایک صحابی نے کہا کہ ملعونہ، تو لعنتی ہے، چلتی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اونٹنی اب ہمارے سفر میں ساتھ نہیں جا سکتی، کیونکہ اس پہ لعنت ڈال دی گئی۔ ایک جانور جس پہ لعنت ڈال دی گئی اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں یہ عام چیز ہے، ایک دوسرے کو لعن طعن کرنا، سلام بھی کرتے ہیں السلام علیکم اور دل میں بغض بھی رکھتے ہیں، دل کے اندر بغض بھی رکھتے ہیں۔ دیکھیں 15 شعبان کے بارے میں ایک حدیث میں، جسے بعض نے حسن کہا ہے بعض نے ضعیف کہا ہے، اس میں یہ لفظ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات کو اہل زمین پر مطلع ہوتے ہیں، ہر بندے کو معاف کر دیتے ہیں سوائے 2 بندوں کے، ایک مشرک جو اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اس کی عبادت میں یا اس کی ذات میں یا اس کے تصرف میں، ملک کو چلانے میں، کائنات کو چلانے میں، یا اللہ کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اللہ کی قدرتوں میں، تو وہ مشرک کو معاف نہیں کرتا اللہ۔ اور دوسرا بندہ کون ہے؟ او مشاحن، دل میں کینہ اور بغض رکھنے والا انسان، دل میں کینہ اور بغض رکھنے والا، اسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ یہ شعبان کے بارے میں آپ نے فرمایا۔ تو اندازہ کریں کہ ایمان بالغیب جو ہے، اللہ پر ایمان لانا، یہ کتنا بندے کو مضبوط کرتا ہے، اور جتنا یہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے اتنا انسان رب سے دور ہو جاتا ہے، اور جب بندہ رب سے دور ہو جاتا ہے فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور جب فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے تو سیاہ دل ہو جاتا ہے۔ سیاہ دل ہو جائے تو پھر جتنے مرضی فتنے آئیں، جتنا مرضی اسے واعظ کریں، نصیحت کریں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی مسلمان، ایک انسان، کوئی بھی فرشتہ نہیں بن سکتا، 100% جو ہے وہ بچ نہیں سکتا گناہوں سے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، تمام آدم کی اولاد غلطی کرنے والے ہیں، اور ان میں بہترین کون ہے؟ خیر الخطائین التوابون، توبہ کرنے والے۔ تو فتنوں سے بچنے کا کیا راستہ ہے؟ ایک تو اللہ کی کتاب اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف لوٹیں، اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا اگر غلطی ہو جائے تو توبہ کر لیں، توبہ کر لیں صبح ہونے سے پہلے، کیونکہ جب موت آ جائے گی سامنے تو توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ توبہ اس وقت تک ہے جب تک موت نہیں آ جاتی، اس وقت تک دروازہ کھلا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو توبہ کا ارادہ کرنے والے کو بھی معاف کر دیتے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ تو فتنوں سے بچنے کے لیے کتاب اللہ، اس کی سنت اور قرآن کا مطالعہ، قرآن کو تدبر سے پڑھنا،
قرآن میں جنت کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں، عام لوگوں کے اندر یہی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کہانیاں سنائی جاتی ہیں، اور حقیقت کے اندر یہ کہانیاں نہیں، بندے کا ایمان ہی پورا نہیں ہوتا اگر اس پہ ایمان نہ لائے۔ ارکان ایمان میں سے ہے کہ غیب پر ایمان لانا، جس میں جنت اور جہنم ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک بندے کے بارے میں بتایا، فرمایا یؤتی بانعم اہل الدنیا، دنیا کا سب سے بڑا نعمتوں میں پلا ہوا انسان وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، لیکن وہ کافر ہوگا، اللہ پر ایمان لانے والا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس نے کبھی کوئی دیکھ لیں، آپ اندازہ کریں، جو سب سے زیادہ نعمتوں والا بندہ، دنیا کا امیر ترین انسان اللہ کے سامنے ہے، جس نے دنیا میں کبھی پریشانی نہیں دیکھی، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے کہ اسے جہنم کا ایک راؤنڈ لگواؤ، کیونکہ یہ جہنمی ہے، ایک چکر لگا کے آئے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہیں گے اے میرے بندے حل مر بک نعیم، کیا کبھی کوئی نعمت دیکھی تو نے؟ تو وہ کیا کہے گا؟ وہ دنیا میں ساری نعمتیں، آج ہم جس کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں، 24 گھنٹے لوگ نیند ضائع کر دیتے ہیں کمانے کے لیے، بنانے کے لیے، اپنی دنیا سنوارنے کے لیے، یہ دنیا کا امیر ترین آدمی، اور وہ کہے گا جب جہنم کو دیکھے گا، ایک غوطہ لگائے گا، کہے گا اللہ ما مر بی نعیم قط، میں نے کبھی کوئی نعمت دیکھی ہی نہیں۔ دنیا کا سارا نشہ چور ہو جائے گا جہنم کا ایک راؤنڈ لگانے سے، جس کے لیے انسان مارا مارا پھرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا بندہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، سب سے کمزور، ناتواں، غربت کا مارا ہوا، مفلسی کا شکار، بیماریوں سے گھرا ہوا، لیکن مومن، صبر کرنے والا اور جنتی، یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے کہ اس کو جنت کا ایک راؤنڈ لگواؤ، فَيُصْبَغُ فِي الْجَنَّةِ صِبْغًا، جنت کا ایک راؤنڈ لگائے گا، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے میرے بندے حل مر بک بؤس، کیا کبھی پریشانی دیکھی؟ کہے گا اللہ ما مر بی بؤس قط، میں نے کبھی کوئی پریشانی دیکھی ہی نہیں۔ جس کے لیل و نہار، شب و روز پریشانیوں میں، مصیبتوں کے اندر گزرے، صرف ایک جنت کا نظارہ کرنے سے وہ ساری پریشانیاں دنیا کی بھول جائے گا، اور جب جنت میں داخل ہوگا تو کیا حال ہوگا، ہمیشہ کی وہ جنت اور ہمیشہ کی جہنم، جو جہنم میں جانے والے۔ اور یہ کہاں ہمیں ملتا ہے یہ ایمان؟ یہ کتاب و سنت میں ملتا ہے، یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، جس میں آپ نے نقشہ کھینچا اور ہمیں وضاحت سے بتا دیا کہ یہ حقیقت ہے دنیا کی، کہ دنیا کی ساری نعمتیں قدموں میں آ جائیں، آخرت کے اندر جہنم کا ایک چکر لگانے سے وہ ساری نعمتوں کا نشہ اتر جائے گا، چکنا چور ہو جائے گا، وہ ساری لذتیں ختم ہو جائیں گی، اور دنیا کی ساری پریشانیاں، مصیبتیں، علائم، پریشانیاں جنت کا ایک نظارہ کرنے سے وہ دور ہو جائیں گی۔ تو اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اس لیے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ ہی الغالیہ، الا ان سلعۃ اللہ ہی الجنہ، اے لوگو اللہ کا سودا جو ہے وہ بڑا مہنگا ہے، اور اللہ کا سودا جو ہے وہ جنت کا ہے، جس کے بارے میں صحیح بخاری میں فرمایا ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل کے اندر وہم اور خیال پیدا ہوا، وہ ایسی جنت ہوگی، وہ جنت جس کا خیال بھی انسان کے دل میں نہیں آ سکتا۔ ایک حدیث میں فرمایا لبینۃ من ذہب ولبینۃ من الفضہ، ایک سونے کی اینٹ اور ایک چاندی کی اینٹ، وملاتها من مسک، اور اس کا گارا جو ہے وہ کستوری کا ہوگا، والزعفران حشیشها، اور اس کا گھاس، یہ زعفران جو ہزاروں کی تعداد میں ایک تولہ ملتا ہے، یہ گھاس ہوگی، اور یہ اتنی شاندار نعمتیں ہوں گی جس کے لیے صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں وقف کر دی، زندگیاں قربان کر دی۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کے میدان میں آپ نے فرمایا اس جنت کی طرف بڑھو جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے زیادہ ہے، کھجوریں کھا رہے تھے، کہا بخن بخ، میں عمیر اور جنت کہاں؟ فرمایا کہ تو اے عمیر جنت میں، اہل جنت میں سے ہے،
تو کہنے لگے انہا لحیات طویلہ، یہ تو بڑی لمبی عمر ہے کہ میں جنت میں انتظار کرتا رہوں جانے کا۔ کھجوریں پھینکی، تلوار اٹھائی اور مارکے میں چلے گئے اور اللہ کی راہ میں جان قربان کر دی۔ عمرو بن جموح وہ صحابی تھے جن کی ٹانگ لنگڑی تھی، چل نہیں سکتے تھے، اور احد کے مارکے میں ضد کے ساتھ اجازت مانگی۔ بچے 5 بیٹے اس میں شریک تھے جہاد میں، لیکن کہا مجھے جنت جانے سے نہ روکو، میں بھی جنت جانا چاہتا ہوں۔ اور عمرو بن حارث نے جو ہے، عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ مارکے کے اندر شہید ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے دیکھا اور فرمایا کہ میں عمرو بن جموح کو دیکھ رہا تھا، وہ لنگڑاتی ہوئی ٹانگ کے ساتھ جنت کی طرف جا رہے تھے۔ حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں، اس کی والدہ کہتی ہیں نبی اللہ حارثہ کے بارے میں بتائیں، انہیں ایک تیر لگا، پتہ نہیں تیر کہاں سے آیا تھا، کیا وہ شہید ہیں، اللہ کی راہ میں قربان ہوئے ہیں، جنت میں ہیں، یا میں رو لوں جتنا میں نے رونا ہے؟ فرمایا اے ام حارثہ، ایک کوئی جنت ہے، جنتیں تو بہت سی ہیں، اور حارثہ جو ہے سب سے اعلیٰ جنت کے اندر۔ تو صحابہ کرام نے اپنی زندگی قربان کر دی، مال و دولت، اپنے اہل و عیال، سب کچھ چھوڑ دیا اس جنت کے لیے، اس جہنم سے بچنے کے لیے۔ اور آج ہمارے سامنے جو اہداف ہیں وہ بس یہی ہے، بچوں کے ذہن میں بھی ہے کہ کیا بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، بزنس مین بننا ہے، اور ہمارے خواب بھی یہ کیا ہے، گھر بنانا ہے، گاڑی لینی ہے، بس انہی کے گرد ہم گھومتے رہتے ہیں، اور جس وجہ سے فتنوں کا شکار ہیں۔ اپنے اہداف کو صحیح کریں۔ سب سے بڑا ہدف جو ایک مومن اور مسلمان کا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ یہ دنیا عارضی ہے، یہاں پہ عارضی رہنا ہے، اور ہمارا اصل ٹھکانہ جنت ہے۔ ہم یہاں غریب الوطن ہیں، یہاں مر جانا ہے جتنے بھی آئے ہیں، اور اس وقت تو ویسے زندگی کا پتہ ہی نہیں چلا، اچانک جو ہے پتہ ہی نہیں چلتا، اچانک موت کتنی ہو رہی ہیں، نوجوان مر رہے ہیں، بڑھاپا تو بہت کم لوگ دیکھ رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، اور یہ کرونا کی وبا اور یہ ساری مصیبتیں کیسے دور ہوں گی؟ شریعت کی طرف لوٹیں۔ ایک حدیث جو خاص کر یہ کرونا کے بارے میں اور جو یہ فتنے ہیں ان سے بچنے کے لیے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ہے کہ جب بندہ گھر سے نکلتا ہے تو ایک دعا آپ نے سکھائی ہے جس کو 3 اعزاز ہیں اس کے۔ پہلے یہ ہے کہ تمہیں ہدایت دی گئی، ہدیتا، اور دوسرا یہ ہے کفیتا، تمہارے لیے کلمات کفایت کر گئے، اور تیسرا جو اعزاز دیا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے وقیتا، تیری حفاظت کی گئی اللہ کی طرف سے، وتنحانو، شیطان الگ ہو جاتا ہے۔ جس کی حفاظت اللہ کرے، جس کے لیے کلمات کفایت کر جائیں، اسے کیا کرونا ہوگا، اسے کیا کوئی حادثہ پیش آئے گا، اسے کیا کوئی شیطان نقصان پہنچائے گا، ساری قوتوں کے ساتھ جو سب سے بڑا ہمارا لعین دشمن ہے، جب اللہ کی حفاظت میں آئے گا ہر چیز سے بچے گا۔ بچے بڑے سب کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے۔ کون سی دعا ہے؟ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، توکلت علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے نکلتا ہوں میں، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور نہ میرا کوئی ہیلہ ہے نہ قوت ہے مگر اللہ کے ساتھ۔ یہ دعا جو ہے ہماری تربیت بھی کرتی ہے، بات وہی ایمان کی ہو رہی ہے تو یہ بھی ہمارے ایمان میں اضافہ کرتی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اللہ کے نام کے ساتھ برکت ہے، ہر کام پہ جس پہ اللہ کا نام لیا جائے برکت پڑ جاتی ہے۔ دوسری بات اس میں توکلت علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرنا، اے اللہ میں اپنی قوتوں کے ساتھ، چاہے بہت بڑا کہہ لیں کمشنر ہے، چاہے کوئی بڑا اسمبلی ممبر ہے، چاہے کسی ملک کی حکمرانی ہے بندے کے پاس، وہی اب یہ دعا کہتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ ہے، نہ اپنی قوت پر، نہ اپنے مال پر، نہ اپنے اسلحے پر، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ میرا کوئی ہیلہ نہیں، کوئی قوت نہیں، کوئی تدبیریں نہیں، صرف تیرے اوپر اعتماد کرتا ہوں، تیرے سپرد اپنے آپ کو کرتا ہوں، اور تیری حفاظت میں اپنے آپ کو دیتا ہوں۔ مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، تواضع اور عاجزی کے اندر اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابی دیتے ہیں۔ اور یہی اس عقیدہ ہمارا ہے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر، اس کی تدبیر کے بغیر، اس کی توفیق کے بغیر ایک قدم نہیں بندہ چل سکتا۔ تو ایمانیات کے اندر سب سے اساس اور بنیاد اللہ پر توکل اور بھروسہ ہے۔ تو یہ جتنا مضبوط ہوگا ہم فتنوں سے بھی بچ جائیں گے، ہر چیز سے بچ جائیں گے۔ تو بات وہی ہے کہ قرآن و سنت کی طرف رجوع کریں اور اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔